السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، حج کے متعلق یہ 11واں سبق ہے۔ بہت اہم سبق ہے، دھیان سے سنیے۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے دن اور راتیں، اس کی بہت 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 4 مرتبہ کہتا ہوں فضیلت حدیث شریف میں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندہ کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں جتنے کہ ان دنوں میں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی افضل؟ آپ نے فرمایا، ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے، بس وہ شخص افضل ہوگا، باقی کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کی کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک میں محبوب ہے۔ اور اس عشرے کے، دھیان سے سننا، اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے۔ اس لیے بہت دھیان میں رکھنا، آپ نے اگر پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھ لیے تو آپ کو گویا کہ 9 سال کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ 5 روزے رکھے، 5 سال کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ 3 روزے رکھے، جتنے ہو سکے، یعنی ان دنوں میں پہلی ذی الحجہ جہاں چاند دکھائی دے خوب عبادت میں لگ جاؤ، خوب ادھر ادھر کی ساری باتیں چھوڑ دو، خوب عبادت میں لگو، خوب قرآن پڑھو، خوب ذکر کرو، خوب تلاوت کرو، خوب تہجد پڑھو، اور رات کو جب بھی عبادت، کوئی بھی عبادت کرو، شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ دونوں حدیث، پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، دوسری حدیث ابن ماجہ اور ترمذی کی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحجہ عرفات والا دن جو ہوتا ہے، اس کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے اگلے سال اور بعد والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ تو اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ اچھا، اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ صاحب یہاں عرفات کے میدان میں جب 9 ذی الحجہ ہوتی ہے تو ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کبھی کبھی 8 ذی الحجہ ہوتی ہے۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں بھائی، جہاں آدمی ہے وہاں کی 9 ذی الحجہ مراد ہوگی۔ اور میں تو ایک رائے یہ دیتا ہوں کہ 2 دن کے روزے رکھ لو یار، یہاں والوں کے اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو، تمہارے وہاں والوں کے اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو، تو روزے کا تو ثواب مل ہی جائے گا، اور جو ہے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو ہی جائیں گے۔ یعنی آپ کو اختیار ہے، 2 نہیں رکھنے، 1 رکھنا ہے، تو ہر آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کی 9 ذی الحجہ مراد ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا۔
اور اگر دونوں جگہ کا آپ اگر یہ کر لیتے ہیں کہ بھی عرفات والا دن جو ہے یہاں حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ ہے، اس اعتبار سے بھی روزہ رکھ لیا، اور آپ کے یہاں 9 ذی الحجہ آوے اس اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے خوب عبادت میں لگ جانا ہے۔ حاجیوں کو تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو حج میں نہیں آئے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ خوب عبادت کے اندر لگیں، غفلت میں نہ لگیں۔ بکرے خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے، ٹھیک ہے بکرا تو آ جاوے گا، لیکن یہ کہ بھئی عبادت، رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، یاد رکھنا، اور ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، وہ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جب سے یہ ہم نے حدیث سنی، مولوی صاحب میرے تو 5 روزے رکھے، 5 سال کے روزوں کے برابر مجھے تو ثواب مل گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، مرنے کے بعد ان نیکیوں کی قدر ہوگی۔ میں مدینہ منورہ سے سبق دے رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی اور ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ پہلی ذی الحجہ اب شروع ہی ہونے والی ہے کچھ دنوں میں، اس لیے خوب استقبال کریں، ان 10 دنوں کا خوب استقبال کریں۔ والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے، یاد رکھنا، یعنی والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کوئی اونچی راتیں ہیں، اس کے لیے تو اللہ قسم کھا رہا ہے، اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ مدینہ منورہ سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی ہر اس امت کو اے اللہ ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔